اب ہم 1 منٹ میں لائیو جانے لگے فیس بک پہ. کیا ہوا؟ آر بی آن لائیو. کوئی آیا؟ اوکے ریکارڈ پہ کرو. کسی کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی. میرے کوئی چھوٹے بچے بڑی مشکل سے بڑے ہوئے. کسی کے گھر سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں پلیز. تو ہم لائیو ہو گئے ہیں. پدم سخن کی طرف سے کشور غنی کا آداب. اور نئے سال کا کیونکہ یہ ہمارا نیا پہلا مشاعرہ ہے تو اس کے لیے ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں، اے خدا خیر کی خبروں سے اجالے رکھنا. تو اور یہی دعا ہے کہ کوئی غم کا لمحہ نہ کسی کے پاس آئے. خدا کرے کہ یہ نیا سال سب کو راس آئے. آمین. جی تو اب نیا سال شروع ہو گیا ہے. ہم پچھلی صحبتوں کو یاد رکھنا نہیں چاہتے ہیں. خدا کرے کہ اب اس سال سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اس سے پہلے کہ ہم یہ مشاعرہ شروع کریں تو میں تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دینا چاہتی ہوں. زیادہ تر تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بزم سخن کا قیام ہم نے 40 سال پہلے تقریباً رکھا تھا. 1981 میں سب سے پہلے فیض احمد فیض آئے تھے اور لیکن 84 میں ہم نے جو مشاعرہ کیا تھا اس میں پروین شاکر، امجد اسلام امجد، سردار جعفری اور جمیل الدین عالی تھے. اور اس وقت یہ نام تجویز کیا گیا تھا لیکن 1986 میں ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ اس انجمن کو رجسٹر کروایا اور علم و ادب کے اجالوں کو فروغ دینے کے لیے 1986 میں اس انجمن کو باقاعدہ رجسٹر کیا گیا اور ہم نے اپنا کام شروع کیا. خدا کا شکر ہے کہ یہ ننا منا پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے اور ہم بہت شاعروں کو انڈیا سے، پاکستان سے یہاں بلا چکے ہیں. اور ہم نے یہاں ایک اپنا آفس بھی بنایا ہوا ہے اور ایک ملٹی لنگوال لائبریری بنائی ہوئی ہے جس میں اردو کی بہت کتابیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہندی کی بھی کتابیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، پنجابی کی بھی رکھی ہوئی ہیں. پوری دنیا سے یہ کتابیں منگوا کے بڑی مشکلوں سے اس لائبریری کو قائم کیا ہے اور یہ نارتھ امریکہ میں اپنے طرز کی پہلی لائبریری ہے. اس طرح کی کوئی چیز پورے نارتھ امریکہ میں نہیں ہے. تو ایک طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے بعد کم از کم میں اپنا نام چھوڑ جاؤں گی. اور یہ ہے کہ وہاں پر اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مقامی شعرا کو جمع کر کے چھوٹی موٹی ضرور محفلیں سجا لیتے ہیں اور بڑے مشاعرے جب ہمیں کرنے ہوتے ہیں تو پھر کسی تھیٹر میں اور بڑے ہالس میں جا کے کرتے ہیں. تو ہمارے آج جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آج کے مشاعرے کی صدارت پاکستان کی ایک بہت ہی معتبر اور بلند آمد
شخص بلنداور شخصیت کر رہی ہے عباس تابش صاحب. تو میں مزید تاخیر کے آج کے مشاعرے کو شروع کرنا چاہوں گی اور جناب صدر کی اجازت سے میں کیونکہ میں خود میزبان ہوں تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے میں اپنے کلام سے آج کے مشاعرے کا آغاز کروں. جی بسم اللہ. تو ایک نظم پیش کر رہی ہوں اور اس کا عنوان ہے چاہت. جی تو نے سمجھا تھا عہد وفا باندھ کر، تو نے سمجھا تھا عہد وفا باندھ کر، پیار کی ہر کڑی راہ کٹ جائے گی. میرے محبوب مجھ کو بھی تھا یہ گماں، تجھ کو پا کر شب ہجر چھٹ جائے گی. میرے محبوب مجھ کو بھی تھا یہ گماں، پا کر شب ہجر چھٹ جائے گی. کسی کا آڈیو تھوڑا گڑبڑ کر رہا ہے. میرا خیال ہے احمد جہانگیر کا آڈیو، یا تو آپ میوٹ کر لیں پلیز. تو نے سمجھا تھا عہد وفا باندھ کر، پیار کی ہر کڑی راہ کٹ جائے گی. میرے محبوب مجھ کو بھی تھا یہ گماں، تجھ کو پا کر شب ہجر چھٹ جائے گی. انتہا سے مگر تو بھی نہ آشنا، انتہا سے مگر تو بھی نہ آشنا، میں بھی انجام کے گھاؤ سے بے خبر. دونوں یوں ہی بھٹکتے بہکتے رہے، آج تک بر نہ آئی امید سحر. واہ واہ واہ. میرے رخ کی شفق پر جمی تیرگی، میرے ماتھے کی افشا بھی شرما گئی. میری آنکھوں کے گرداب سونے ہوئے، میری پلکوں کی چادر بھی کملا گئی. میرے رخ کی شفق پر جمی تیرگی، میرے ماتھے کی افشا بھی شرما گئی. میری آنکھوں کے گرداب سونے ہوئے، میری پلکوں کی چادر بھی کملا گئی. میری نظروں کا سب بانک پن چھن گیا، میری نظروں کا سب بانک پن چھن گیا. میری مغرور لیلائیاں نہ رہی، میری مغرور لیلائیاں نہ رہی. کیا کہنا ہے. تیری زلفوں کی رخشندگی لٹ گئی، میرے جلووں کی رانائیاں نہ رہیں. اور ذرا شعر سماعت فرمائیے. میں نے فرہاد مانگا تو خسرو ملا، میں نے فرہاد مانگا تو خسرو ملا. میرے رستے میں اہل ہویستن گئے، میری شیریں ادائی تماشا ہوئی. میرے خوابوں کے گل خار و خس بن گئے. تو نے برسوں غموں کی کڑی دھوپ میں، تو نے برسوں غموں کی کڑی دھوپ میں، میری خاطر مشقت کے صدمے سہے. اپنی غربت سے دولت کی دہلیز تک، چاند تاروں ستاروں کے سپنے بنے. اور ذرا توجہ چاہتی ہوں. کتنے قیدو روایات کے روپ میں، کتنے قیدو روایات کے روپ میں، میری کھلتی جوانی کو مرجھا گئے. میرے گیتوں میں زہراب گھولا کیے، میرے نغموں کی ہر لے کو سنبھلا گئے. میرے نغموں کی ہر لے کو سنبھلا گئے. میری ساحر نگاہوں کی قندیل سے، میری ساحر نگاہوں کی قندیل سے، تیرا خون وفا اشک بن کر بہا. میں نے کم خواب و اطلس کا پہنا کفن، تو پہاڑوں میں سر پھوڑ کر مر گیا. پہاڑوں میں سر پھوڑ کر مر گیا. میرے محبوب اے میرے جانے طلب، میرے محبوب اے میرے جانے طلب. دو دلوں میں ہنسی قرب کی آرزو، دو نگاہوں میں بس ایک ہی جستجو. کس زمانے میں کس کو گوارا ہوئی.
इस जमाने में किसको गवारा हुई, चाह कब दो दिलों का सहारा हुई। तू भी सौते जरस को तरसता रहा, शुक्रिया, तू भी सौते जरस को तरसता रहा, मेरी चाहत को ख्वाहिश का गम खा गया। तू भी सौते जरस को तरसता रहा, मेरी चाहत को ख्वाहिश का गम खा गया। तेरी चाहत ख्वाहिश पे कुर्बान हुई, तेरी चाहत ख्वाहिश पे कुर्बान हुई, तू सदियों की रीतों के काम आ गया, सदियों की रीतों के काम आ गया। तो ये थी मेरी नज्म चाहत पर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो अब एक छोटी सी गजल भी पेश कर देती हूँ। जब ये गम रूह के एहसास में ढल जाएंगे, जब ये गम रूह के एहसास में ढल जाएंगे, तलखिए ज़ीस्त के अंदाज बदल जाएंगे, क्या कहना है? तलखिए ज़ीस्त के अंदाज बदल जाएंगे, झेल जाएंगे गमे दहर की हर आग तो हम, झेल जाएंगे गमे दहर की हर आग तो हम, अपने ही शोले एहसास में जल जाएंगे। क्या कहना है? वाह, अपने ही शोले एहसास में जल जाएंगे। और शेर समात फरमाइए। मंजिले शौक जो मिल जाए तो सब रंज कबूल, वाह, मंजिले शौक जो मिल जाए तो सब रंज कबूल, पाँव के कांटों का क्या है ये निकल जाएंगे, पाँव के कांटों का क्या है ये निकल जाएंगे। और आप चाहें तो सही, आप चाहें तो सही, हम तो सादा दिल हैं, आप चाहें तो सही, हम तो वो सादा दिल हैं, सिर्फ एक हर्फ तसल्ली से बहल जाएंगे, सिर्फ एक हर्फ तसल्ली से बहल जाएंगी। और खुशनासी का तो एहसास जरा होने दो, खुशनासी का तो एहसास जरा होने दो, लड़खड़ाते हुए ये लोग संभल जाएंगे, लड़खड़ाते हुए ये लोग संभल जाएंगे। और आखिरी शेर पेश खिदमत है। हमने माना कि चिराग सहरी हैं हम लोग, हमने माना कि चिराग सहरी हैं हम लोग, गर्दिशे वक्त तेरा रुख तो बदल जाएंगे, गर्दिशे वक्त तेरा रुख तो बदल जाएंगे। और रहबरे अज़्म सदाकत हो तो फिर ए किश्वर, रहबरे अज़्म सदाकत हो तो फिर ए किश्वर, रहज़नो दोस्त के खदशात भी टल जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये था मेरा कलाम। और अब जी शुक्रिया बहुत बहुत। बस थोड़ी बहुत कोशिश करती रहती हूँ, बचपन से थोड़ा बहुत लिखती रही हूँ। और ज्यादा नाम तो मेरा डिबेट्स में रहा है। उर्दू कराची की उर्दू डिबेटर थी और वो नाम मेरा अभी तक वहां पर कायम और दायम है। और अभी तक मेरा रिकॉर्ड डिबेट्स में किसी ने नहीं तोड़ा। माशाल्लाह। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो